یہی دنیا ہے. حضور اکرم حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ تمام چیزیں جاری و ساری ہیں انسان کی، اور کب سے شروع ہوتی ہیں یہ انسان کی سعی و کوشش کی منزل پر. دنیا کی زندگی گزر گئی، ملاقات پروردگار کی پہلی جو منزل ہے جہاں سے آغاز ہوتا ہے ان مراحل کا، کہ جن مراحل کو طے کرتے ہوئے انسان خدا کی ملاقات کی منزل تک پہنچے گا. تو اس کا پہلا منزل جو ہے، سب سے پہلی منزل جو ہے، اس کو موت کہا جاتا ہے. سب سے پہلی منزل کیا ہے؟ جس کو جان کنی کی منزل کہا جاتا ہے، جس کو موت کہا جاتا ہے. حضور ختمی مرتبت حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اکرم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں موت کی تمنا کروں؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم تمنا کرو یا نہ کرو، موت ایک ایسی چیز ہے جو آ کر رہے گی، آ کر رہے گی. تمنا اور موت وہ الگ موضوع ہے. یہاں پر رسول اکرم فرما رہے ہیں کہ دیکھو، موت ایسی حقیقت ہے کہ جو آ کر رہے گی، اور اس حقیقت کے سلسلے میں یہ بات جان لو، موت کے بعد ایک طویل سفر ہے جو تمہیں درپیش ہے. ایک طویل سفر ہے جو موت کے بعد تمہیں طے کرنا ہے، اور اس طویل سفر میں بہت سارے مراحل ہیں کہ جس سے گزرنا پڑے گا، اور ہر منزل پر، ہر مرحلے پر پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں. انسان کو ان پریشانیوں سے گزرنا پڑے گا. ہر مرحلے کی الگ الگ پریشانیاں ہیں، ہر مرحلے کی الگ الگ چیزیں ہیں، ان سے گزرنا ہوگا. تو اب ہر مرحلے پر اگر چاہتے ہو کہ ہر مرحلہ تمہیں آسانی سے گزر جاؤ، ہر مرحلے پر تم یہ چاہو کہ تم اس مرحلے کی جو تکلیف ہے، جو اذیت ہے، اس سے تمہیں راحت مل جائے، تو ہر مرحلے کے لیے کچھ ہدیے ہیں جو تم تیار کرو. دیکھیے، یہ احسان ہے خداوند کریم کا، رسول اکرم کا، ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ انہوں نے پریشانیوں کی بھی نشاندہی کر دی، اور ان پریشانیوں سے نکلا کیسے جاتا ہے اس کی بھی نشاندہی کر دی. سب چیزیں بتا دی. دیکھو، یہ پریشانی ہوگی، اس پریشانی کے حل کے لیے یہ کرو. یہ بڑا فضل و کرم ہے، ورنہ اگر خالی پریشانیاں رہتی، حل نہیں ہوتا، تو پریشان ہی رہتے کہ وہاں سے کیسا نکلا جائے گا. لیکن پریشانیاں بھی بتائیں، اور اس کے بعد اس کا حل بھی بتایا کہ ان سے نکلا کیسے جا سکتا ہے. اور یہاں پر حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا، دیکھو، موت سے لے کر آخرت تک کے 10 مراحل ہیں جس سے انسان کو گزرنا ہے، اور ہر مرحلے کے لیے اس دنیا سے ہی ہدیوں کو تیار کرو، تحفوں کو تیار کرو، کہ جب اس منزل پر پہنچو تو جو صاحب وہاں پر ہوں ان کو وہ تم ہدیہ دے سکو، ان کو وہ تحفہ دے سکو، تاکہ اس کے ذریعے سے اس مرحلے کو آسانی سے طے کر سکو. حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلا جو ہدیہ ہے، سب سے پہلی جو منزل، ہدیۃ العزرائیل، سب سے پہلا تحفہ جس کو دینا ہے وہ ملک الموت ہے. سب سے پہلا تحفہ ملک الموت کو دینا ہے، کہ جو تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہے، سب سے پہلا تحفہ اس کو دیا جائے گا. اور اس کے بعد تحفۃ القبر، قبر کی منزل، اشار قبر، وحشت قبر، یہ خود ایسی حقیقت ہے جس سے انسان انکار کر ہی نہیں سکتا ہے. وحشت قبر کی منزل ہے، اشار قبر کی منزل ہے. وہاں پر بھی آپ کو کچھ ہدیے تیار کرنے ہوں گے جو یہاں سے
آپ اپنی زندگی میں نے کہا تکلیف و کوشش کے ذریعے سے اسی دنیا سے تیار کرنے ہیں، اس کے بعد لے کر جانے ہیں. اور اس کے بعد تیسری منزل، تیسرا مرحلہ سوال منکر و نکیر آئیں گے. من رب کا، ہم رسولوں کا، من دینوں کا. یہ سوال یعنی تلقین میں جو سوال کیے جاتے ہیں، جو پڑھائی جاتی ہے، جو سوال ہے منکر نکیر کے، وہ تیاری کی جاتی ہے منکر نکیر کے سوالات کی کہ دیا جا سکے. یہ منکر نکیر سوالات پوچھیں گے تو ان کے لیے بھی اپنے ہدیے اس دنیا میں تیار کرو تاکہ ان کو ہدیہ دے سکو منکر نکیر کے. یہ ہدیے کی منزل پر. اس کے بعد کی منزل ہے والمیزان. یہ حدیث پیغمبر جو پیغمبر نے میزان کے لیے والوزن، یہ قرآن مجید کی آیت ہے. یہ قیامت میں اعمال کا تولا جانا یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. قرآن مجید نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ وہاں میزان قائم کریں گے، تولا جائے گا اعمال کو. یہ وزنوں کی منزل پر سب سے انکار کی منزل ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ وزن کی منزل ہے جہاں پر اعمال کو تولا جائے گا. اعمال کو تولا جانے سے مراد کیا ہے کہ انسان نے جو کچھ بھی اعمال اعضاء کے ذریعے سے انجام دیے ہیں، آنکھوں سے انجام دیے، کان سے انجام دیے، زبان سے انجام دیے، ہاتھ سے انجام دیے، پیر سے انجام دیے، جو کچھ بھی انسان نے اعمال و افعال ان اعضاء سے انجام دیے ہیں ان کو تولا جائے گا. ایک طرف نیکیاں رکھی جائیں گی، ایک طرف برائیاں رکھی جائیں گی. اب جو پلڑا بھاری ہو جائے گا وہاں پر، یعنی اس طریقے سے ہم سمجھانے کے لیے کہا، ورنہ وہاں پر میزان اس طریقے سے نہیں ہو تو خدا کا میزان ہے، لیکن سمجھانے کے لیے نیکیاں زیادہ ہوں تو کامیابی کی منزل ہے، برائیاں زیادہ ہو جائیں تو ناکامی کی منزل ہے. لیکن یہ میزان کا تولا جانا حقیقت کی منزل ہے، حقیقت ہے. اور یہ میزان وزن کا تولا جانا، اور کیا کہنا اس ہستی کا، میزان کی منزل. ایک حدیث جس کو مستدرک الحاکم میں اور مستدرک الوسائل میں ہمارے پاس بھی موجود ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اور یہ حدیث وہ ہے کہ جب آپ باب قبلہ سے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب مولا کے روضہ اقدس میں باب قبلہ سے آپ داخل ہوتے ہیں تو آخری جو دروازہ ہے جس کے بعد ذریعہ مقدس نظر آتی ہے، وہاں پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے. وہاں پر یہ حدیث ہے، حضرت عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ساری دنیا کے اعمال، ساری دنیا کی نیکیاں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، ساری دنیا کی اول سے لے کر آخر تک تمام کے اعمال، تمام کی نیکیاں ایک پلڑے میں اگر رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں اگر علی ابن ابی طالب کی نیکیاں فقط رکھی جائیں تو علی کے اعمال کا وزن زیادہ ہوگا. یہ ہے میزان الاعمال، یہ ہے میرے مولا کی منزل. والوزن میزان کا تولا جانا تو وہاں کے لیے رکھنا ہے. اس کے بعد کی منزل ہے صراط، وہ چیز جس کے لیے بار بار آپ سنتے ہیں صراط سے گزرنا ہے. تو صراط پر گزرنے کے لیے بھی ہدیے یہیں سے تیار کرنے ہیں کہ اس منزل سے. اور کس قدر مشکل مرحلہ ہے صراط کا، کس قدر مشکل مرحلہ ہے. یعنی ذرا سوچئے تو صحیح، وہ پل صراط بنا ہوا ہے جہنم کے اوپر. جو گزر گیا، جو گزر نہیں سکا اس کے لیے کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے. نیچے جہنم ہے، گزرنا ہے اسی پل صراط سے گزرنا ہے. اور اس کے لیے ہدیے تیار کرو. یہ صراط کی منزل پر ہے، یہ صراط ہے. اور یہیں پر ہی وہ حدیث یاد آ جاتی ہے خصوصیت سے میری بی بی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. بی بی نے بھی ارشاد فرمایا تھا، جب ایک عورت نے آ کر پوچھا تھا، اپنے شوہر کا سوال لے کے آئی تھی کہ بی بی بتائیے ہم آپ کے شیعوں میں سے ہیں یا نہیں ہیں. آپ نے 4 شرطیں بتائی تھیں اور فرمایا جو یہ 4 شرائط پر پورا اترے وہ مکمل ہمارا شیعہ ہے. ہم سے تولا، ہمارے دشمنوں سے تبرہ، جس چیز کو ہم نے اختیار کیا ہے جو حلال خدا ہے اس پر
حلال پر عمل کرنا، جس چیز کو حرام قرار دیا ہے، جس پر ہم نے عمل نہیں کیا، ان چیزوں کو ترک کر دینا۔ جو مکمل طور پر ان چاروں چیزوں پر عمل کرے گا وہ پورے صراط سے اس طریقے سے گزر جائے گا جس طریقے سے بجلی کونپتی ہے، اس تیزی سے نکل جائے گا۔ جو چاروں پر عمل کرے گا مکمل طور پر، امیر المومنین کے لیے بھی ہے، علی کا شیعہ وہی ہے، جو روز قیامت اس طریقے سے گزر جائے گا جیسے بجلی کونپتی ہے، اس طریقے سے ایک طرف سے دوسری طرف چلا جائے گا۔ یہ صراط کی منزل ہے، تو صراط کے لیے بھی اپنے آپ کو یہاں پر مہیا کرنا ہے۔ تو پھر اور اس کے بعد مالک کے لیے، مالک کون ہے؟ کہ جو جہنم کا دروغہ ہے، جہنم کا دروغہ ہے، یا جس کے پاس کہا جائے جہنم کی چابیاں ہیں، اس کے لیے بھی تحفے تیار کرنا ہے۔ اور رضوان کے لیے بھی، جہنم کے دروغہ کو مالک کہتے ہیں اور جنت کے دروغہ کا نام ہے رضوان۔ رضوان جنت کے لیے بھی آپ کو ہدیہ تیار کرنا ہے، جو لے کر جا کر رضوان جنت کو دینا ہے۔ رضوان جنت کے لیے بھی ہدیہ تیار کرنا ہے۔ اور یہ رضوان جنت اور مالک یہ وہ لوگ ہیں جس کے پاس رضوان وہ ہے جس کے پاس جنت کی چابیاں ہیں، مالک وہ ہے جس کے پاس جہنم کی چابیاں ہیں۔ لیکن ہمارے پاس روایات میں ہے کہ ایک تقریب ہوگی مجھے قیامت کہ جب رسول اللہ بھی موجود ہے یا بھی موجود ہیں، وہاں پر یہ دونوں فرشتے یعنی رضوان بھی مالک بھی، جن کے پاس جنت و جہنم کی چابیاں ہیں، یہ اپنی اپنی چابیاں، یہ چیزیں روز قیامت خدا کے حکم سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے حوالے کر دیں گے۔ یہ علی کے حوالے کر دی جائیں گی۔ اسی لیے امیر المومنین کو کہا جاتا ہے، فقط ہماری روایت نہیں، سب نے کہا علی کون ہے؟ قسیمن نار والجنہ، جنت و نار کو تقسیم کرنے والی ہستی کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ یہ مال مولا کی منزل ہے، پر تقسیم کریں گے امیر المومنین، تو ہدیہ تیار کرنا ہے۔ اس کے بعد رسول اکرم نے ارشاد فرمایا ہدیۃ النبی، اللہ کے رسول کے لیے بھی ہدیہ تیار کرنا ہے۔ ہدیۃ الجبرائیل، جبرائیل امین کے لیے بھی ہدیہ تیار کرنا ہے۔ اور آخر میں، یہاں پر آخر میں آیا ہے، مصلحت پیغمبر اکرم بیان فرما رہے ہیں، وہ ہدیۃ اللہ، اللہ کے لیے بھی ہدیہ تیار کرنا ہے۔ تو یہ ہدیے تیار کرنے اور اسی زندگی میں تیار کرنے ہیں تاکہ ہم ان ہدیوں کو پیش کر سکیں اور اس منزل کو جو بہت دشوار ہیں، بہت مشکل ہیں، ان کے ساتھ آسانی کے ساتھ نکلا جا سکے۔ تو سب سے پہلی چیز جو درپیش ہے وہ ہے موت، وہ ہے جان کنی کی منزل۔ اور یہ موت کیا ہے؟ دیکھیں، موت ایسی عظیم حقیقت ہے کہ کبھی خلاق عالم نے اسے اپنی طرف نسبت دی ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ چنانچہ سورہ زمر میں ارشاد ہوا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، یہ خدا ہی ہے کہ جو موت دیتا ہے، نفوس کو موت دیتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد ہوا، درود بھیجے محمد و آل محمد پر، قل توفاکم ملک الموت، ملک الموت موت دیتا ہے۔ اور کون؟ جو تم پر موکل کر دیا گیا ہے۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد ہوا سورہ مبارک نحل میں کہ خدا نے خود فرشتے ہیں جو موت دیتے ہیں۔ اب یہاں پر وجہ کیا ہے؟ میں نے اتنی عظیم حقیقت ہے کہ خداوند کریم نے اس طریقے سے بیان کیا ہے تاکہ ہر طریقے سے سمجھایا جا سکے انسان کو۔ سب سے پہلے یہاں پر کوئی فرق نہیں ہے، تینوں چیزیں برابر ہیں، چاہے اللہ کے لیے نسبت دی جائے موت سے، چاہے ملک الموت کی طرف نسبت دی جائے، چاہے فرشتوں کی طرف سے، کیونکہ فرشتے اور ملک الموت جو کوئی بھی کام انجام دے رہے ہیں وہ حکم خدا سے کر رہے ہیں۔ ملک الموت اپنی طرف سے کوئی دنیا کسی کی روح نہیں قبض کرتا،
نہ فرشتے، یہ سب حکم الہی ہوا کرتا ہے جس کی بنیاد پر یہ روحیں قبض کی جاتی ہیں، یہ روحیں قبض کی جاتی ہیں۔ تو یہ خدا کا حکم ہے، خدا ہے اصل جس کے حکم کے ساتھ یہ چیزیں کی جاتی ہیں۔ لیکن اس کا جو اہم ترین چیز ہے کہ خدا نے اپنی طرف اس کو نسبت دی ہے تاکہ انسان ابھی بھی متوجہ ہو جائے۔ اور یہ موت اتنی بڑی حقیقت ہے، ذرا سوچئے تو صحیح، اتنا مشکل مقام ہے، اتنی مشکل منزل ہے کہ ائمہ نے بار بار متوجہ کیا ہے، خصوصیت سے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ ایک اور مرتبہ آواز بلند درود ارشاد فرمائیں۔ سورہ مبارک قاف میں ارشاد ہوا، یہ موت ہے کیا؟ واجات سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید۔ یاد رکھو یہ سکرات موت حق ہے، اور تم جس چیز کو ناپسند کرتے تھے وہ چیز آ کر رہے گی۔ ذالک منہ تحید، جس کو تم ناپسند کرتے تھے وہ چیز آ کر رہے گی۔ یہ سکرات موت ہے کیا چیز؟ تو سکرات موت کو مثال دی گئی ہے، اس طریقے سے ہے جیسا کہ ایک طریقے سے کہا جائے کہ ایک مستی کا، ایک دنیاوی لحاظ سے سمجھانے کے لیے مفسرین نے کہا ایک مستی کا عالم ہے کہ جب انسان پر اس قدر وحشت طاری ہو جائے، انسان اس قدر جو رنجشوں میں مبتلا ہو جائے کہ وہ چیز اس کی عقل پر غالب ہو جائے، وہ دیکھ رہا ہے، سوچ رہا ہے، مگر موت کی یہ حقیقت سکرات الموت کی منزل پر ہے، کیونکہ موت پہلی منزل ہے کہ جہاں سے انسان کے مراحل کا آغاز ہو رہا ہے، جہاں سے انسان کی منتقلی کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ پہلی منزل ہے موت کی، جہاں سے منتقل ہو کر انسان دوسری زندگی میں جا رہا ہے۔ تو جب انسان اس دوسری زندگی میں جاتا ہے تو انسان جو کچھ اس دنیا میں کیا ہوا ہوتا ہے وہ سب اس کی نظروں کے سامنے ہوتا ہے، وہ سب یہ جان رہا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور وہاں کی اس دنیا سے اس دنیا میں جا رہا ہوں جو دنیا ایک رمز ہے، جو دنیا ایک اسرار ہے، جو دنیا ابھی تک چھپی ہوئی تھی۔ ایسے عالم میں، سکرات موت کے عالم میں بہت سے پردے اس کی نگاہوں سے اٹھا دیے جاتے ہیں، پھر وہ اس دنیا کی بے ثباتی پر نظر کرتا ہے، وہ اس دنیا پر نظر کرتا ہے، یہ بے ثباتی کیا ہے، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، یہ دنیا کیسی تھی، اس کی بے ثباتی پر نظر کرتا ہے، اور بہت سے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، وہ آگے کی چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے، آخرت کی بہت ساری چیزوں کا، بہت ساری باتوں کا مشاہدہ وہ کرنے لگتا ہے۔ ایسے میں وہ حالت اس پر باری ہو جاتی ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، یہ سکرات موت جب انسان پر طاری ہوتی ہے، نگاہوں سے پردے اٹھنے لگتے ہیں تو اس کو وحشت ہونے لگتی ہے، وحشت اس بات کی کہ کس چیز کو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو کچھ اپنے پاس اب تک تھا وہ سب خارج ہو رہا ہے، وہ سب جا رہا ہے، اس پر جو ملال طالب ہوتا ہے، جو کچھ دولت کمائی تھی، جو کچھ کمایا تھا، جو کچھ حاصل کیا تھا، وہ سب میرے ہاتھ سے جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ امیر المومنین ہیں یہ انہوں نے ارشاد فرمایا، میرے مولا پر جانے قربان ہو، اگر امیر المومنین نہج البلاغہ میں بہت ساری چیزوں سے پردہ نہ ہٹاتے تو یہ چیزیں پردے میں رہ جاتی، تفسیر کیا تقاضی رہ جاتی امیر المومنین۔ اور فرمایا سکرات الموت اس چیز کا عالم ہے کہ جب انسان کی زبان اس کے بس سے باہر ہو جائے، زبان پر اس کا اختیار نہیں رہے گا، انسان دیکھ رہا ہوگا، انسان سن رہا ہوگا، انسان سمجھ رہا ہوگا، مگر زبان سے بیان کرنے کی قوت نہیں رہی، زبان سے بیان نہیں کر سکتا۔ ایسی حالت کی منزل پر آ جائے، اس وقت اسے یاد آئے گا میں نے کیا کچھ کمایا، کتنا حلال سے کمایا، کتنا حرام سے کمایا،
میں نے اس دنیا میں کیا کچھ کیا، کتنا صحیح کیا، کتنا غلط کیا، چیزیں اس کے ذہن میں آئیں گی، یہ چیزیں اس کو یاد آئیں گی، اور ایسے حالت کے اندر ایسی وقت میں وہ وحشت طاری ہو جائے گی جس کے لیے میں نے عرض کیا کہ مستی کی مثال دی گئی ہے کہ انسان ایک مست ہو جائے جس طریقے سے تو اس طریقے سے مثال کے طور پر، ورنہ وہ کیفیت بالکل الگ ہے، اس کیفیت پر پڑ جائے گا جس کے لیے امیر المومنین نے دوسرے مقام پر نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا، جو کچھ تمہارے مردے دیکھ رہے ہیں، جو جانے والے دیکھ رہے ہیں، اگر تم دیکھ لیتے ڈر جاتے، گھبرا جاتے، خدا کے حکم کی نافرمانی ہرگز نہیں کرتے، اطاعت خداوند کریم کی طرف تم آ جاتے، مگر خداوند کریم نے وہ چیزیں تم سے پردے میں رکھی ہوئی ہیں جو تمہارے پہلے جانے والوں کے سامنے آشکارا ہو گئی ہیں۔ اے کاش کہ تم ابھی بھی سمجھ لو، ابھی بھی جان لو کہ یہ کیسی منزلت ہے جہاں سے ہمیں گزرنا ہے۔ یہ ہے وہ وقت کے جس کو سکرات الموت کہا جاتا ہے، میرا بہت وسیع موضوع ہے، ایسے نہیں کرنا، تو یہاں سے گزرنا ہے۔ اب یہاں پر حضور ختمی مرتبہ حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کہ ہدیہ لے کے جانا ہے۔ سب سے پہلا ہدیہ کس کو دینا ہے؟ حضرت اسرائیل، ملک الموت کو سب سے پہلا ہدیہ دینا ہے۔ اور سب سے پہلے ہدیوں میں، یہاں پر 4 ہدیوں کا، ویسے تو بہت سارے ہدیے ہیں، خصوصیت منازل الآخرہ میں ایک شیخ عباس قمی نے پورا ایک چیپٹر ہے کہ جہاں پر کیا کیا اعمال ہیں جو آپ انجام دیں تو ہیں، لیکن خصوصیت اس حدیث میں جو بیان کیا گیا جہاں تک پہنچی ہے، 4 چیزیں بیان کی ہیں جو حضرت اسرائیل کو دینی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو دینی ہے، سب سے پہلا وہ یہ کہ حقوق الناس کو ادا کیا ہو۔ سب سے پہلی چیز حقوق الناس ادا کیے ہوں۔ حقوق الناس میں سب سے پہلا حق جو ہے جس کو الگ سے بیان کیا گیا، بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ یاد رکھیں، حقوق الوالدین نام ہے، منع ہے حقوق الوالدین۔ حقوق الوالدین کسے کہتے ہیں؟ یہ بہت الگ سبجیکٹ ہے، حقوق نہیں، حقوق این سے حقوق الوالدین۔ حقوق الوالدین کسے کہا جاتا ہے؟ حقوق الوالدین اس چیز کو کہتے ہیں کہ والدین کو دل کو جس چیز سے اذیت پہنچے اسے حقوق الوالدین کہا جاتا ہے مختصراً۔ حقوق الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ جو کوئی بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مردہ ہو، زندہ میں بھی حق ہے، والدین کا حق مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوا کرتا، والدین کا حق موجود ہے۔ خصوصیت سے روایت ہے نا، میرے اور آپ کے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام کے سامنے ایک شخص کی تعریف کی گئی کہ مولا بہت دیندار آدمی ہے، بہت دین پر عمل کرنے والا آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے اعمال کے لحاظ سے۔ آپ نے ارشاد فرمایا مگر والدین کے تو بھول گیا ہے، والدین کی خدمت تو نہیں کرتا۔ لوگ حیران رہ گئے، یا رسول اللہ ہم گواہ ہیں اس بات کے، جب تک اس کے والدین زندہ تھے یہ والدین کی خدمت کرتا رہا، والدین اس سے راضی تھے۔ آپ نے فرمایا کیا والدین کا حق فقط زندگی تک ہے؟ کیا مرنے کے بعد والدین کا کوئی حق نہیں ہے؟ اور آج شب جمعہ، خصوصیت سے شب جمعہ کی روایت، امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب ہر شب جمعہ، ویسے ہر امام اعمال ہے لیکن خصوصیت مخصوص ہے نا شب جمعہ، مرحومین کے لیے بھی ہم کو تاکید کی گئی ہے، شب جمعہ اپنے مرحومین کو یاد رکھنا، ہمیشہ شب جمعہ یاد رکھنا۔ تو جب تمام قبور پر جو آپ تحفے بھیجتے ہیں، فاتحہ کی صورت میں ہو، کوئی اور نیکی کی صورت میں ہو، صدقات کی صورت میں ہو، یہ صدقے اور چیزیں ایک تعبیر یہ ہے کہ بیان کی گئی جیسے پھول کی شکل میں ان کی قبور پر آتی ہیں۔ اب وہ والدین کے تمام کی قبور موجود ہیں، اب والدین دیکھ رہے ہیں کہ ہر قبر پھولوں سے بھری ہوئی ہے، کیونکہ وہاں پر رہنے والوں نے اپنے نیکیاں بھیجی ہیں، فاتحہ بھیجی ہے، دوسری نیکیاں اپنے والدین کو یا مرحومین کو بھیجی ہیں، وہ نیکیاں پھول کی شکل میں موجود ہیں۔
اب وہ والدین دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ تو پھول موجود ہیں، ہماری قبر ہی خالی ہے، کوئی پھول بھیجنے والا نہیں ہے، کوئی صدقات دینے والا نہیں ہے، کوئی نیکی ہماری طرف بھیجنے والا نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ والدین جو زندگی میں ناراض تھے مرنے کے بعد تم سے راضی تھے مرنے کے بعد ناراض ہو جائیں۔ کل والدین زندگی تک نہیں ہے۔ دوسری چیز جو قبر اسی سے متصل ہے، اسی سے متصل حقوق الناس، دوسری چیز جس کو کہا گیا ہے وہ ہے صلہ رحمی، جو تحفہ دینا ہے، عزیز و اقارب کے ساتھ نیک سلوک کرنا، خصوصیت کے ساتھ صلہ رحمی۔ صلہ رحمی بھی اسی کے اندر شامل ہے، بلکہ بہت بڑا ایک الگ موضوع ہے صلہ رحمی کا، اس کی کیا کیا برکات ورنہ۔ لیکن یہاں پر ایک منزل یہ بھی ہے جو کہاں کام آئی ہے صلہ رحمی، یہاں پر حضرت اسرائیل کو تو۔ اور اس کے بعد اگر زندگی میں کسی سے آپ کی ناراضگی ہے تو کوشش کہ اس زندگی میں رہتے ہوئے اس ناراضگی کو دور کر دیں، کوشش کریں کہ اس زندگی میں اس سے راضی کر لیں۔ اگر کسی کی جو ایسا معلوم ہے کیونکہ کسی کی غیبت کی ہے، کسی سے اور کچھ ہے، پیسہ کسی کا باقی ہے، کچھ بھی ہے اسی دنیا میں رہتے ہوئے، حقوق الناس کے اپنے کام کو، اور اگر نہیں ہو تو علماء سے پوچھئے کہ کیا کیا جائے ان اعمال کے لیے، اس منزل کے لیے۔ اب وہ شخص موجود نہیں ہے، کچھ بھی مجبوری ہے، تو میں کیا کروں کہ ایسا کہ اس سے دستبردار ہو سکوں۔ عمل شریعت میں نے عرض کیا نا، ہر پریشانی کا حل شریعت کے پاس موجود ہے، ہمیں فخر ہے، ہر پریشانی کا حل ہے، جا کے پتہ کریں۔ تو یہ ہے کن کے حقوق، حقوق الناس۔ اس کے بعد دوسرا تحفہ جو دینا ہے تو وہ ان فرائض کو جو ادا نہیں کیے گئے ان کو ادا کرنے کی صورت میں، اس کو حقوق اللہ، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج واجب تھا ادا نہیں کیا، بہت ساری چیزیں جو بھی واجبات ہیں۔ سب سے پہلے تو اچھی چیز، بہتر یہی ہے کہ انسان خود اپنی زندگی میں ان اعمال کو انجام دے لے، کیونکہ جو زندگی میں اعمال انجام دینے کا ثواب ہے وہ الگ بہت منزل پر ہے۔ اسی لیے صدقے کے لیے کہا گیا نا کہ ایک ٹوٹے ہوئے قلم سے جو مدد کرے زندگی میں، بعد میں کچھ اور بھی دیتا رہے، اس سے بہتر ہے زندگی میں دینا۔ تو سب سے پہلے تو زندگی میں انسان کوشش کرے کہ اپنے اعمال، حقوق اللہ جو ہے پورا کرے۔ لیکن اگر رہ جائے، کسی کے واجبات رہ گئے ہیں، تو سب سے پہلی چیز جو حقیقیوں پر ہے، جو باقی رہنے والوں پر ہے، اولاد پر ہے، جو متعلقین ہیں ان کے اوپر ہے، سب سے پہلی چیز مرحوم کے جو فرائض ہیں ان کو ادا کیا جائے۔ حج باقی ہے، روزہ باقی ہے، نماز باقی ہے، مستحبات ثواب اپنی جگہ پر ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن واجبات کو ادا کرنا، واجبات کو ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ جو واجبات چھٹ گئے ہیں ادا کرو۔ یہ دوسرا تحفہ ہے حقوق اللہ کی منزل پر جو دینا ہے اس کو، ملک الموت کو۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے لقاء اللہ، اللہ سے ملاقات کا شوق ہو۔ اور یہ منزل آسان نہیں ہے، یہ بہت مشکل منزل ہے، لقاء اللہ کی منزل، شوق ملاقات رب ہو۔ یہ شوق ہو انسان کا کہ میں اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے، اس بات کو شوق رہے کہ اب مرنے کے بعد ہی اس سے ملاقات ہوگی، شوق ملاقات۔ اور یہ شوق کس قدر اہم ترین چیز ہے، یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ جناب ابراہیم خلیل الہی کہا جاتا ہے۔ کون جناب ابراہیم؟ دیکھیے خلیل کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو۔ اب دوست کے آپس کے اندر جو ہے یعنی بات چیت ہوتی ہے، ایسا کسی دوسرے مقام پر نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ مخصوص ہے 2 یا 3 مقامات۔ کہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ سورہ بقرہ، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ حضرت ابراہیم نے اپنے رب سے کہا، خداوندہ یہ مجھے بتا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر خداوند کریم دوست ہے نا، لیکن لیطمئن، کیا ابراہیم کیا ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا؟ یہاں پر کہا یہ دوست کا دوست سے کلمہ ہے، ورنہ خلیل الہی کی منزل، حضرت ابراہیم کی منزل، کیا ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا؟ کہا نہیں،
ایمان تو ہے، وَلَكِنْ لَيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، مگر میرے قلب کو اطمینان ہو جائے۔ اطمینان قلب کے لیے جناب ابراہیم دیکھنا چاہتے تھے، ایمان میں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن یہ کہ دوست کا دوست سے ایک مکالمہ کے شکل میں آپ کہیں قرآن نے بیان کیا، تو وہی منظر ہوا۔ کہا اچھا کرو ابراہیم، 4 پرندوں کو لو، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، قیمہ کر دو، پھر چاروں کونوں پر جا کر اس کو پہاڑوں پر جا کے رکھ دو، آواز دیتے جاؤ وہ زندہ ہوتے جائیں گے۔ ہم اس طریقے سے وہ منظر سورہ بقرہ کا۔ یہاں پر حضرت ابراہیم کے بعد ملک الموت آیا۔ ملک الموت نے کہا خدا نے مجھے بھیجا ہے اس لیے کہ آپ کی روح کو قبض کیا جا سکے۔ تو جناب ابراہیم نے کہا میرے دوست سے جا کر کہنا، کیا کوئی دوست کسی دوست کے روح کو بھی قبض کرواتا ہے؟ کیا دوست کسی دوست کی جان کو بھی نکلواتا ہے؟ حضرت ابراہیم دیکھیے، دوست کی منزل ہے، ان کی کوئی کمی نہیں، جان کی منزل۔ کیا کوئی دوست کسی دوست کی جان بھی لیتا ہے، جان بھی نکلواتا ہے؟ ملک الموت گیا اللہ کے پاس کہ حضرت ابراہیم تو یہ کہہ رہے ہیں، تو خداوند کریم کی ارشاد سے عرض ہوا میرے خلیل کو کہنا کیا کوئی دوست کسی دوست کی ملاقات سے بھی ٹھہرتا ہے؟ یہاں پر ملاقات کے لیے تمہیں بلایا جا رہا ہے، دوست دوست سے ملاقات کا متمنی ہے، ملاقات کے لیے آ جاؤ، ملاقی ہو۔ یہ دوست کے منزل ہے، یہ دوست کا مقام ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہاں پر جب بات آئی تو عرض کرتے چلوں، دیکھیے حضرت ابراہیم کا لقب کیا ہے؟ خلیل اللہ۔ حضور کا لقب کیا ہے؟ حبیب اللہ۔ کیا فرق ہے؟ دونوں کے معنی بظاہر دیکھے جائیں تو دوست کے ہیں نا، خلیل کے معنی بھی دوست کے ہیں، حبیب کے معنی بھی دوست کے ہیں، لیکن یہاں پر فرق ہے علمی حیثیت سے۔ فرق کیا ہے؟ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو اپنے دوسرے دوست سے ملاقات کا متمنی ہو، جس یعنی ایک دوست جو دوسرے دوست سے، دو دوست ہوتے ہیں نا، ایک روز زیادہ دوستی چاہتا ہے، ایک دوست کم دوستی، یا کم دوستی نہ کہوں، یعنی دوسرا دوست دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دوستی چاہتا ہے، تو خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو اولاً جو خلیل ہے وہ اپنے دوسرے دوست اللہ سے زیادہ دوستی کا متمنی ہو، زیادہ دوستی چاہتا ہو۔ حبیب اس دوست کو کہتے ہیں جو دوسرا دوست پہلے دوست سے دوستی کا متمنی ہو۔ یہ فرق ہے خلیل میں اور حبیب میں۔ خلیل ہے ابراہیم مگر وہ ہے جو خدا سے دوستی چاہتے ہیں، حبیب ہے محمد مصطفیٰ مگر ایسے حبیب کہ خدا جن سے دوستی چاہتا ہے۔ یہ فرق ہے میرے رسول کا۔ درود بھیجیے حضور ختمی مرتبہ لیکن یہ مقام ابراہیم ہے، اور اگر لقاء اللہ کی منزل عروج کو دیکھنا چاہو تو آؤ، میرے مولا نے ارشاد فرمایا، امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ ابو طالب کا بیٹا موت کا اس سے زیادہ شائق ہے جتنا بچہ اپنی ماں کے دودھ کا شائق ہوتا ہے۔ لقاء اللہ کی منزل علی، مقام منزلت امیر المومنین علیہ السلام۔ اور چوتھا تحفہ جو ملک الموت کو دینا ہے، تمنا الموت، موت کی تمنا کرنا۔ اور یہ منزل آسان نہیں ہے، یہ منزل آسان نہیں ہے۔ خداوند کریم نے کہا ہے نا، کہا سورہ جمعہ کل آپ تلاوت کریں گے نا، ارشاد ہو رہا ہے، درود بھیجے محمد و آل محمد۔ ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ کے نرالے دوست ہو، ہاں دوستی کا دعویٰ کرتے ہو، تو موت کی تمنا تو کرو، موت کی تمنا۔ اولیاء الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ روز قیامت اولیاء اللہ کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ موت کی تمنا، موت کی تمنا کون کرے گا؟ موت کی تمنا پوچھا گیا معصوم سے، ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں، تمنا کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا تم نے دنیا کو آباد کیا ہوا ہے، آخرت کو برباد کیا ہوا ہے، تو موت کی تمنا کرو گے تو کیسے کرو گے؟ وہی کر سکتا ہے جس کی آخرت آباد ہو، جس کی آخرت آباد ہو۔ اور اولیاء اللہ کو علماء نے
تو تفسیر مفسرین نے کیا ولی الہی کس کو کہتے ہیں؟ جس کا باطن ظاہر سے زیادہ آراستہ ہو اسے اولیاء اللہ کہا جاتا ہے. جس کا باطن اس کے ظاہر سے زیادہ آراستہ ہو اسے ولی اللہ کہا جاتا ہے. وہ اولیاء اللہ کی منزل پر ہے. جس کا ظاہر ہو باطن ایک جیسا ہو وہ ہم سیاہ مومن ہے، لیکن جس کا زیادہ ہو وہ ولی الہی کی منزل پر ہوتا ہے. اور حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے ولی الہی وہی ہے جن کا رنج و بہن و تکلیف کبھی بھی دنیا کے لیے نہیں ہوتا، ہمیشہ آخرت کے لیے متفکر رہتے ہیں، ہمیشہ آخرت کے لیے متفکر رہتے ہیں. دنیا ان کی نظروں میں نہیں ہے، وہ جانتے ہیں یہاں جانا ہے. یہ ولی الہی کی منزل پر ہے. تو 4 تحفے دینے ہیں، 4 تحفے. ایک حقوق الناس کی منزل پر، جس کے حق باقی ہے یہیں پر ہی ادا کر دو، آگے کی منزل نہ ہو. دوسرا اپنے فوائد جو ہیں فرائض کی منزل کو ان کو ادا کرو، جو واجبات ہیں ان کو ادا کرو. تمام چیزوں کا بہترین تحفہ ہے. تیسری چیز شوق ہو ملاقات کا، لقاء اللہ کا، خدا سے ملاقات کا شوق ہو کہ جاؤں گا تو اس سے ملاقات ہو. تیسری چیز اعمال کو ایسا کرو فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، موت کی تمنا کر سکو، اس کی منزل پر آ جاؤ. یہ چیزیں ہیں نا تاج کی منزل پر. اور اگر ان تمام چیزوں کو اور تمام اعمال کو جو شریعت نے بتائے ہیں اگر مکمل طور پر دیکھنا چاہو کہ کس طریقے سے لقاء اللہ کی منزل ہے، کس طریقے سے موت کی تمنا ہے، تو آ جاؤ کربلا آ کے دیکھ لو. کربلا آ کے دیکھ لو. کربلا شریعت کا پورے نمونے کا نام ہے. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے